بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. حضرات گرامی، یہ ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86 سے 87 سے انشاءاللہ یہ درس شروع ہوگا. یہ جو آیات ہم نے آپ کو پڑھی ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 سے یہ مضمون چلا گیا ہے اور انشاءاللہ 93 آیت تک یہ پورا کھستا ہوا چلا گیا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا تھا وہ یہود اور نصارہ کا ذکر کیا تھا، اور یہود اور نصارہ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر حرمت کے چند مسائل بیان فرما دیے ہیں. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان اچھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے مت گزرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر کچھ اور گفتگو کریں، سب سے پہلے تو یہ بنیادی بات یہ بتا دیں کہ یہود اور نصارہ کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اس سے پہلے ان کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے، پھر نصارہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور ان کے بارے میں تبصرہ کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد اب یہاں پر ذکر ہے کہ اے ایمان والو، حلال کردہ اشیاء کو حرام نہ کرو. اس کے پیچھے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے وجوہات جہاں سے دین میں بگاڑ شروع ہوتا ہے، جہاں سے دین میں بگاڑ شروع ہوتا ہے، بالکل شروعات ہوتی ہے، وہ حلال اور حرام کے مسائل ہیں. یہود اور نصارہ کے لیے اللہ نے شریعت کو اتار دیا تھا، ان کے لیے رسول متعین تھے، اور وقتاً فوقتاً ان کے سامنے رسول ان کو ڈرانے والے وہ آتے رہے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی، ایسی خرابی، وہ یہ کہ انہوں نے بعض چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا تھا اسے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور بعض ان اشیاء جن کو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو اپنے اوپر انہوں نے حلال کر دیا، جیسے سود وغیرہ کے معاملے. تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اپنے کچھ شریک بنا رکھے اللہ کے ساتھ میں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، شریعت بنا کر دیتے ہیں، حرام اور حلال کے فیصلے کرنے لگتے ہیں، جس کے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اللہ نے کوئی شریعت نہیں اتاری ان کے اوپر، وہ انہوں نے خود. تو یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے بنی اسرائیل کا زوال شروع ہوا اور جہاں سے دین کی بربادی شروع ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے دین کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور عیسائیوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس دین کی یعنی تورات کی جو تجدید کی تھی، اس کے اندر انہوں نے ان کے جو علماء تھے، احبار اور رہبان تھے، علماء اور درویش، ان لوگوں نے اس کے اندر اپنا دخل دینا شروع کیا، اور ان اشیاء کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا وہ لوگوں پر انہوں نے سخت کر دیا. اب جب لوگوں کو یہ سب کیوں کیا انہوں نے، اس کے پیچھے بھی بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہے، جس کو قرآن پاک نے سورہ بقرہ کے اندر واضح کیا ہے: فوائل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ کھائیں. ہوتا یہ تھا کہ ان کے علماء ان کے سامنے دین کو سخت کر کے پیش کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے تمہارا حل اس مسئلے میں. اب وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کوئی گنجائش ڈھونڈ دیجئے، کوئی طریقہ ڈھونڈ دیجئے، کیونکہ جو سادہ طبیعتیں ہیں وہ بیچاری دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں. چنانچہ وہ پھر اس کے لیے پیسے لیتے تھے، ان سے رقومات لیتے تھے، پیسے لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے ان اشیاء کے لیے گنجائشیں نکال کے کسی کو حلال کر دیا، کسی کو حرام کر دیا،
کسی سے کہا کہ یہ حلال ہے، کسی کو کہا یہ حرام ہے، کہا تمہارے لیے حلال ہے لیکن فلاں کے لیے جائز ہے، اور فلاں کے لیے حرام ہے لیکن تمہارے لیے جائز ہے. اس طرح کی وہ چیزیں ان کے سامنے کر کے پیش کرتے رہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جب اس دین کو نازل فرمایا، دین کو برپا کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو اس کے لیے جو اس کی نیو تھی، جو اس کی بنیاد تھی، اس بنیاد کو بالکل پختہ کر دیا اور بالکل مضبوط کر دیا. وہ پختہ بنیاد کیا ہے؟ وہ پختہ بنیاد یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ. اور ابو داؤد کی روایت میں، جس کو امام البانی نے صحیح بھی کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. سنو، مجھے یہ کتاب دی گئی قرآن پاک اور اس جیسا اور دیا گیا، یعنی وہ احادیث مبارکہ. اب جو ان دو چیزوں کو پکڑے رہے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پر ہوگا، وہ نجات کے راستے پر ہوگا. لیکن بنی اسرائیل کے اس طریقے سے بچنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے اور ان کے درویشوں نے دین کے اندر دخل دے کر تورات کی آیتوں کو محرف کیا، معنی کو تبدیل کیا، مفہوم کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد اشیاء کو جو حلال کی حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، جس کی شریعت نے انہیں کوئی اجازت نہیں دی. اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ نقطہ ہے رہبانیت کا. بعض وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. مثال کے طور پر ترمذی کی جو روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرے اندر قوت شہوانیہ ابھر کے آتی ہیں، تو میں نے دو چیزیں اپنے اوپر پرہیز کر لی. ایک میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور دوسرے میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا. یہ دونوں چیزیں میں نے اپنے اوپر حرام کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور کہا تمہارے لیے میری زندگی میں اسوہ، میں شادی بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، میرے بچے بھی. چنانچہ یہاں سے یہ بات بڑی بنیادی معلوم ہوتی کہ بعض لوگ عبادتوں کے سلسلے میں غلو کرنے لگتے ہیں اور یہود اور نصارہ کے طریقے پر چل پڑتے ہیں. جیسے نصرانیوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے راہبوں کی جو داستانیں ہیں وہ بڑی لرزہ خیز داستانیں ہیں. بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو دلدل میں ڈال لیا، دلدل کے اندر، تاکہ وہ جونکیں ان کو کھائیں، ان کے گوشت کو نوچیں اور وہ اسی کے اندر اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور وہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہا ہے. بعضوں نے یہ قسم کھا لی کہ ہم کبھی بیٹھیں گے نہیں، بعضوں نے قسم کھا لی کہ ہم پانی نہیں چھوئیں گے، بعضوں نے قسم کھا لی کہ ہم عورتوں کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. یہ وہ چیزیں تھی قرآن پاک نے جن کو کہا ہے وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا. یہ جو رہبانیت ہے اس کو ان لوگوں نے خود ایجاد کر دیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے لیے نہیں کہا. اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات سے ٹوک دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر دیا جا رہا ہے، لہذا انہی کی پیروی کرنا اور اپنے آپ سے کسی چیز کو حرام مت کر لینا، اپنے آپ سے کسی چیز کو حلال مت کر لینا. شریعت تمہیں حلال اور حرام کے قواعد دیتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، شریعت تمہیں بتاتی. لہذا اپنی طرف سے خود سے کوئی چیز مت کرنا کہ یہ چیز جو ہے ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اب ہم نہیں کریں گے. یہ کرنا بالکل غلط نہیں، بالکل غلط. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کسی نے طے کر لیا، کسی نے کہ نہیں میں یہ چیز اپنے اوپر نہیں کھاؤں گا، تو اس کے کہنے سے وہ چیز کبھی بھی حرام نہیں. شریعت نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، سورہ تحریم جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول بھی یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں اب آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں. ایک لمبا قصہ ہے، طویل سا، اس
کا خلاصہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اپنی بیویوں سے کہ میں آج کے بعد سے شہد نہیں کھاؤں. ان الفاظ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہ حرام کرنا نہیں ہوا اپنے آپ کے لیے, خود کے لیے طے کر لینا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا آج کے بعد سے. لیکن نبی تو نبی ہے, وہ بھی سید الاولین ہے, سید المرسلین. اللہ رب العزت نے فوراً آیات اتاری, سورہ تحریم کی آیات, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی تم نے وہ کیوں حرام کر لیا جو اللہ نے حلال کیا تھا. اللہ اکبر. ہمارے مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے اس کے اندر. وہ نقطہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. یعنی اللہ کے رسول حلال یا حرام کرنے والے نہیں ہیں, وہ بتانے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی حلال یا حرام کرنے والا ہے. تو جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال, اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام. اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہے اپنی زبان سے کہ ہم نے اس کو حلال کر دیا, ہم نے اس کو حرام کر دیا, یہ شریعت میں حرام ہے, یہ شریعت میں حلال ہے. ہرگز نہیں. اگر وہ ایسا کہے گا تو اس کو دلیل دینی پڑے گی, اس کو دکھانا پڑے گا کہ نص میں کہاں حرام ہے, کہاں پر حلال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا چیزیں شمار کرائی ہیں, وہ کیا چیزیں گنائی ہیں جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں حلال ہیں. تو یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے لوگوں کی, بنی اسرائیل کی, جہاں سے گمراہی شروع. کہ ایک تو ان کے علماء نے چیزوں کو حلال اور حرام کرنا شروع کر دیا, اور دوسرے جو رہبانیت زدہ تھے, جو غلو کر گئے عبادتوں میں, عبادتوں میں غلو کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں, اس رہبانیت کو بھی اللہ نے پسند نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر پر پہنچے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود تھی. ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے ہیں, یعنی دن کی عبادتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, رات میں وہ کس قدر عبادت کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, ان کا معمول کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ عشاء کی نماز, فرض نماز جب پڑھ کے آتے ہیں گھر میں تو 2 رکعت نماز سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد آرام کرتے ہیں, اور پھر تہائی رات میں پھر اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں عام طور سے, اور 1 رکعت پھر پڑھتے ہیں. یہ آپ کا معمول. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا, ان کو یہ سب بہت کم لگا, اور ایک دوسرے کی طرف انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو ضرورت کیا ہے عبادت کی, رہ گئے ہم گنہگار لوگ, تو ہم کو تو عبادت کرنی ہی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں, یعنی نفلی روزے روزانہ مسلسل رکھوں گا, میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا, پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا میں, اور میں سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لوں گا, میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا. یہ باتیں انہوں نے کہی اور چلے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی, اور فوراً بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف لپکے, فوراً گئے, اور نماز میں لوگوں کو اکٹھا کیا, اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے, اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ میرے گھر پہ آئے تھے, آپ نے نام نہیں لیا ان کے, حالانکہ آپ جانتے تھے کون تھے, لیکن آپ نے نام نہیں لیا. آپ نے کہا کچھ لوگ میرے گھر پہ آئے تھے اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے, سنو, واللہ انی لاتقاکم باللہ واخشاکم لہ, اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں, اور تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, یعنی افطار کرتا ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں اور میرے بچے بھی. پھر آپ نے وہ اصول بیان فرمایا, من رغب عن سنتی فلیس منی,
جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، رغیبہ عن کے معنی آتے ہیں ناپسند کر دینا، اعراض کر لینا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے۔ چنانچہ دین بڑے اعتدال کا نام ہے۔ یہود نے بڑی تقصیر کی تھی دین کے اندر، اور عیسائیوں نے بڑا غلو کیا تھا دین کے اندر۔ ایک نے بہت زیادہ کمی کی، ان کے لیے روزے فرض کیے گئے وہ ادا نہیں کر رہے، ان کے اوپر نمازیں فرض کی گئی 2 وقت کی نمازیں وہ بھی نہیں ادا کر رہے، ان کے لیے سبت کے دن کی حرمت رکھی گئی اس کو بھی انہوں نے ادا نہیں کی، ان کے لیے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا گیا اس کو بھی انہوں نے ادا نہیں کیا، خود ہی ساری زکاتیں کھا جاتے تھے۔ ان کے لیے سود کو حرام کر دیا گیا، وہ سود کو انہوں نے حلال کر لیا، کھا گئے۔ اور نصارہ کا یہ حال کہ ان کے ہاں غلو پایا جا رہا، عبادتوں میں غلو، شادی بیاہ سے بالکل دوری، گناہوں کی پوٹلی قرار دیا گیا عورت کو، اور عبادت بھی اس قدر غلو کی جنگلوں میں چلے جانا اور سب سے کٹ کر عبادت کرنا، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، دنیا کو بالکل ترک کر دینا۔ اس طریقے سے آپ دنیا کو ترک کرتے کہ گویا دنیا آپ کے لیے بنی ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو بھی نہیں پسند کیا، نہ وہ تقصیر پسند کی، اور نہ یہ افراط غلو اللہ نے پسند کیا، اور کہا نہیں ہم نے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، انکم خلقتم للآخرہ، انما الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا، لہذا اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، اسی دنیا کے درمیان میں تم کو رہنا ہے، ماں کے، باپ کے، بھائی بہن کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دوست احبابوں کے، انہی کے بیچ میں رہنا ہے اور سب کا حق ادا کرنا۔ آپ کے لیے آپ کے جو اچھا برتاؤ ہے یہ بھی عبادت ہے، گھر کے اندر بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے یہ بھی عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے یہ بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تم راستے میں کہیں جا رہے ہو اور تمہارے بغل میں جو مسافر آ کر بیٹھ جائے، وہ صاحب بالجنب، جو بغل میں آ کر بیٹھ جائے، اس کا بھی تم پر حق ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تم کہیں راستے میں جا رہے ہو اور کوئی خاردار چیز، کوئی کانٹا یا پتھر اگر تمہیں نظر آ جائے، اس کو بھی وہاں سے اٹھا دو، یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ تو یہ پوری زندگی تمہاری گھیر دی گئی ہے عبادت سے، یہاں فرار نہیں ہے، یہاں بھاگ جانا نہیں ہے، یہاں پر دروازوں کو بند کر کے، کوٹری کو بند کر کے اور صرف عبادت میں منہمک ہو جانا یہ نہیں، تمہیں اس دنیا کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے، اور یہیں پر رہ کر تمہیں اپنے اسلام کو سنبھالنا ہے، اپنے کردار کو، اپنے برتاؤ کو تم کو سنبھالنا ہے، اور اپنا دین کا بہترین کردار تمہیں پیش کرنا ہے۔ یہ وہ دین ہے، اس دین میں دنیا اور دین یہ دونوں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں بہترین دنیا بھی عطا فرما اور بہترین آخرت بھی عطا فرما، اور جہنم سے ہمیں بچا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کے اندر اپنے حصے کو بھولو مت، دنیا کے اندر تمہارا حصہ ہے اس کو بھولو مت، اسے یاد رکھو۔ تو یہ وہ یہاں سے نکتہ تھا کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ ان چیزوں کو تم حرام مت کرو، ان طیبات کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے بھی مت گزر جاؤ۔ حد سے آگے گزر جانا یعنی کہ وہ اس طریقے سے افراط اور تفرید کا شکار ہونا عبادت میں، اس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ یہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزر جانا، اپنے حدود سے آگے بڑھ جانا، یہ ناپسند ہے۔ یہ حدود کیا ہے، وہ حد کیا ہے، وہ سرحد کیا ہے، کہاں سے ڈیمارکیشن ہوتا ہے، جہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے، جہاں سے ہم پیچھے نہیں جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ تم اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو نبی پاک کا اسوہ دیکھو، اگر تم نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو، اگر تم صدقہ دینا چاہتے ہو نبی پاک کا اسوہ دیکھو، بیویوں سے حسن سلوک کرنا چاہتے ہو نبی پاک کا اسوہ دیکھو، استادوں کا ادب کرنا چاہتے ہو نبی پاک کا اسوہ دیکھو،
خود اگر معلم بننا چاہتے ہو تو نبی پاک کا اسوہ دیکھو. میدان جنگ میں اگر شکست کھا جاتے ہو تو میدان احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. اور اگر تم فاتح ہو جاتے ہو تو اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے جنگ بدر میں دیکھو. کہیں پر فاتحانہ داخل ہوتے ہو جہاں پر سب تمہارے سامنے سرنگوں ہیں. فتح مکہ کا موقع, اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کو دیکھو. جس وقت آپ کے پاس دولت آ رہی ہو, بحرین سے 9 خزانوں سے بھرے ہوئے اونٹ آتے ہیں, نبی پاک کا اسوہ دیکھو. عمدہ جوڑا آپ کو دیا جاتا ہے, سرخ جوڑا بہترین خوبصورت سا, آپ اسے پہن کر کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا نمونہ دیکھو, آپ کا اسوہ دیکھو. اور گھروں کے اندر 3 دن سے فاقہ ہو رہا ہے, اس کا نمونہ دیکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک لگاتار ہمارے گھروں میں چولہا جلا. زیادہ تر ہمارا جو کھانا ہوتا تھا وہ کھجور ہوا کرتے تھے اور پانی ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ, تم جو بھی ہو, جس جگہ پر کھڑے ہو, جس جگہ پر تم کھڑے ہو وہیں پر تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. تم جو عمل کرنا چاہتے ہو اس عمل کے اندر تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. اس نمونے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر اس امت کو عطا کیا. قرآن جیسی عظیم کتاب اس امت کو عطا. چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک مسائل بیان کرنے والی وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہمیں عطا. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پھر بھی ہم بیچارے ہیں, پھر بھی ہمارے اوپر ذلت تھوپی جا رہی ہے. بالکل بنی اسرائیل کا حال ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے لیے وہی کچھ ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے. جس روش پر بنی اسرائیل چلے اسی روش پر تم بھی چلو. لہذا ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور کل ہماری آنکھیں کہاں کھلیں گی. کل ہماری آنکھیں بستر پر کھلیں گی یا کل ہماری آنکھیں قبر میں کھلیں گی. آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, جس جگہ سے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, کل کا جو آنے والا دن ہوگا اس وقت ہم کہاں پر ہوں. انسان اپنی موت کو یاد کرے. 70 بار سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کیا کرتے. آج ہمارا تو معاملہ یہ بن گیا کہ ہم تو موت کو یاد کرنے سے گھبراتے. موت کا نام نہ لیا جائے, جانور کا نام نہ لیا جائے, سانپ کا نام نہ لیا جائے مغرب کے بعد, کہ کہیں سانپ ہمارے لیے آ نہ جائے. موت کا نام نہ لیا جائے, کہا جائے ارے چپ رہیے, خاموش رہیے, کیسی آپ نے بات کہی. اگر کوئی کہہ دے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور پتہ نہیں میں واپس آؤں کہ نہ آؤں, ارے خاموش رہیے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی گویا کی بدشگونی ہو رہی, نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا تذکرہ ہے. ان کو موت سے اتنی تمنا, اس قدر زندگی سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تمنا کرو موت کی. اگر تم سچے دین پر قائم ہو, اگر تم موسیٰ کے دین پر قائم ہو تو اللہ سے تمنا کرو ملنے کی, جیسے کہ موسیٰ ہم سے ملنے کی تمنا کیا کرتا تھا, تو تم بھی ایک مرتبہ تمنا کرو ہم سے ملنے کی. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. زندگی کے حریص ہیں یہ, زندگی کے لالچی ہیں یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. ہم مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے, ہم مومنین کا معاملہ کیا ہے کہ موت تو ہمیں بہت پسندیدہ ہے. ایک صحابی رسول کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح تم کو شراب کے جام پسندیدہ ہے اس سے زیادہ ہم کو موت پسندیدہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں تو موت کی تلاش میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نہ معلوم کہاں مارا پھرا, کہاں میں نے موت کو تلاش کیا. آج میں بستر پر لیٹا ہوں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے تذکرہ آ جاتا تھا جہاد کا, اللہ کے راستے میں جان دینے کا, تو ان کے دل کھل جاتے تھے. وہ فوراً کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے بخش یا رسول اللہ, کیا کہنے اللہ کے رسول. ایک صحابی ہے جنگ بدر کے اندر, جنگ احد کے اندر, جو کھجور کھا رہے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. وہ کھجور کھا رہے تھے, دفعتاً کھجوریں پھینک دی. انہوں نے کہا اس کھجور کو کھانے میں بہت وقت لگے گا, اور گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو. یہ موت کی طرف ہمارے یہاں مسلمان کبھی موت سے گھبراتے نہیں ہیں, وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ موت کبھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت تو ہمیں ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو جانے کا نام ہے. وہ فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد ہماری روح سے کہتا ہے چل اس گھر کی طرف, اللہ کی رضا کی طرف چل, خوشنودی کی طرف چل, بلندیوں کی طرف چل, اللہ کی عظمتوں کی طرف چل, اور وہاں پر چل جہاں اللہ نے تیرے لیے مہمانی کا سامان کر رکھا. ایک بندے مومن تو اس قدر مسکراتا ہوا یہاں سے عرق جبین کے ساتھ, پیشانی کے قطروں کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت آ رہی تھی, وقت بالکل ان کا قریب تھا, انہوں نے کہا غدن نلقی الحبا محمد و حزبا, کل کا دن جو آنے والا ہے وہ ہم ملاقات کریں گے اپنے دوستوں سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور اپنے تمام گزرے ہوئے ساتھیوں سے ملیں گے. کسی مسلمان کے لیے ندامت نہیں ہوتی, وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا, اور اسی پر وہ جان دیتا ہے. ساری زندگی اسی کی ہے, جینا اور مرنا اسی کا ہے, نماز اور روزہ سب اللہ کے لیے. میری زندگی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. ایک مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اس اللہ سے ڈرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, وہ ذات جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے. اپنے اس ایمان کی سچائی کو پیش کرو, اپنے اس ایمان پر جو اللہ کے اوپر توکل ہے اس توکل کو ظاہر کرو. جب لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہوں, جب لوگوں کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہو, اس وقت تم کہو کہ ہمیں بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر, اور ہم تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اور ہمارے سارے معاملات وہیں سے طے ہوتے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے آگے کوئی اندھیرا نہیں ہے, ہمارے پیر ثابت قدم ہیں, اور کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہوگا, اور اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لہذا ایک مومن کا دل تو بہت مضبوط ہوتا ہے ہر حال میں, وہ خوشی میں ہو یا غمی میں ہو. خوشیاں آتی ہیں تو وہ فرعون اور قارون نہیں بن جاتا, اور غموں کے اندر وہ پاگل نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ ہر ایک کا مقابلہ کرتا ہے, اس لیے کہ اسے اللہ کی ذات پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو, تم مومن ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے جب تم لغو قسمیں کھاؤ. دیکھیے کیا بات ہے, اللہ رب العزت کس قدر مہربان ہے. بعض لوگوں کی اہل عرب میں عادت تھی, اور ابھی بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ قسم کھانا تکیہ کلام بن جاتا ہے. اللہ کی قسم ایسا ہے, رب کعبہ کی قسم ایسا ہے, اللہ کی قسم ایسا, یہ ایک زبان ان کا فقرہ بن جاتا ہے. وہ قسم کھانا نہیں چاہتے, ان کی زبان سے ایسے ہی نکلتا رہتا ہے, عادت پڑ گئی ان کی. اہل عرب میں بھی ایسے تھا, لا ورب الکعبہ, ترب الکعبہ, لا واللہ, باللہ, تاللہ, یہ الفاظ ان کی زبان سے ایسے ہی نکلتے رہتے تھے. اللہ نے کہا یہ لغو قسم, اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اس قسم کو کھا کر تم اگر کوئی چیز طے کر لو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور ایک وہ ہوتی ہے جسے جھوٹی قسم کہتے ہیں, یمین کاذب. ایک بندے نے جھوٹی قسم کھائی اور وہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے. جیسے اس نے کہا کہ فلاں صاحب کیا یہاں پر آئے تھے, وہ جانتا ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے, اور اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم نہیں آئی. یہ قسم کھا لی. جو وہ جانتا ہے اس کے خلاف بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بولنے میں قسم کھا لی, اس کو یمین کاذب کہتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے. کسی نے پوچھا مسلمان کیا چڑھا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. کہا کہ کیا وہ زانی ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ایک نے کہا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے لیٹے ہوئے تھے, آپ بیٹھے. ہم نے کہا نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا, ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لے
تو وہ गुनहगार तो होगा, लेकिन बाकी कोई कफारा उस पर नहीं। अब एक वो यमीन है जिसे यमीन मुनअकिदा कहते हैं, यानी मुनअकिद हो जाने वाली यमीन, कसम। वो ये है कि अगर कोई कसम खा ले अल्लाह की जात की या उसकी सिफात की, कसम ये खाए कि अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, या ये कसम खा ले अल्लाह की कसम मैं ये काम जरूर करूंगा, करने की या ना करने की कसम खा ले, जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से, फिर अगर वो इस कसम को पूरा नहीं करता, उसने कसम खाई अल्लाह की कसम मैं ये काम जरूर करूंगा, या ये कसम खाई अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, अब अगर वो अब इसके उल्टा चला जाता है, इसके बरक्स अपनी कसम को तोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका कफ्फारा यहां पर बयान किया है कि उसका कफ्फारा क्या होगा, उसकी रेमेडी क्या होगी, तुमको ये जान लेना चाहिए। तो 3 कस्में हो गई। एक कसम वो है जो आदमी की जुबान से ऐसे ही फिसल जाती है, ऐसे ही निकल जाती है, उस पर ना कोई कसम है, ना कोई कफारा है, ना कोई गुनाह है, कुछ। और एक वो कसम है जो जानबूझकर झूठी कसम आदमी खा रहा है, ये गुनाह कबीरा तो है लेकिन कफारा इस पर नहीं। और एक कसम वो है जो यमीन मुनअकिदा कहलाती है, जिस पर कफारा है। ये पूरी आयत इस तरह से है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी कोई पकड़ नहीं करता है जो लघु कस्में तुम खाया करते हो, वलाकिन युआखिजुकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, मुआखजा करेगा, बिमा अखदतुमुल ईमान, अगर तुमने कसम खाकर कोई चीज पुख्ता की है। फकफ्फारतुहु, तो उसका कफ्फारा सुनो, अगर कसम खाकर तोड़ देते हो तो उसका कफ्फारा सुनो। इतामु अशरति मसाकीन, तुम्हें 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। मिन औसती मा तुतइमूना अहलीकुम, जो आम तौर से खाना तुम अपने घरों में अपने घर वालों को खिलाते हो, जो तुम खाते हो अपने बाल बच्चों को, बीवी को खिलाते हो, वो खाना, वही खाना जो आम तौर से घरों में खाया जाता है, वही खाना 10 मिस्कीन को खिलाना। और या ये इख्तियार के लिए, यानी ये करो या ये कर लो, दोनों में से तुम्हें इख्तियार है। औ किस्वतुहुम, या उनको कपड़ा पहनाओ। कपड़ा पहनाना ये भी एक दरमियानी कपड़ा मुराद है जो आमतौर से आदमी पहनता है। औ तहरीरु रक़बा, या एक गुलाम आजाद करो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो गुलाम मोमिन आजाद करो, मगर दीगर इमाम का कहना यह है कि मोमिन गुलाम होना शर्त नहीं। फमन लम यजिद, अगर ये चीजें उसे मयस्सर न हो, फसियामु सलासति अय्याम, तो फिर वो 3 दिन के रोजे रखे। 3 दिन का रोजा रखना, ये 3 दिन लगातार होंगे या 3 दिन गैप करके भी रख सकता है, तो उसका जवाब यह है कि दोनों तरह से रखना जायज है, चाहे वो मुसलसल रोजे रखे और चाहे वो एक रखे रोजा फिर गैप कर ले, फिर रोजा रखे, फिर गैप कर ले, फिर रोजा रखे, तो उसके लिए 3 दिन के रोजे रखना जरूरी है। वो 3 दिन चाहे मुसलसल हो, तसलसल के साथ, और चाहे वो गैप के साथ। ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, ये तुम्हारे कसम का कफ़्फ़ारा है जब तुमने कसम खाई हो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, देखो अपनी कसमों की हिफाजत करो। अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, तुमने उसके नाम लेकर अगर कोई कसम खा ली है तो फिर तुम्हारे ईमान का तकाजा यह है कि तुम उस कसम को पूरा करो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपने इन कसमों की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स कसम खाए और उसे लगे कि उसका ये करना, इसका तोड़ देना ज्यादा बेहतर है खैर के काम के लिए, नेक काम के लिए, तो फिर वो इस कसम को तोड़ कर वो खैर का काम करे और नेक काम करे और कफ़ारे की अदायगी करे। और अगर किसी ने गुनाह पर कसम खा ली, मिसाल के तौर पर नऊज़ बिल्लाह, अगर किसी ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम में शराब जरूर पी होगा, कसम खा ली, नऊज़ बिल्लाह जिंदा लिखी। अगर किसी ने मासियत पर कसम खा ली तो उस कसम को हरगिज पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की मासियत करना बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा उस मासियत को हरगिज नहीं किया जाएगा। और एक बात और भी है,
اگر کوئی شخص روزہ رکھنے سے بھی معذور ہو، بیچارہ محتاج بھی ہے، غریب بھی ہے، ادائیگی بھی نہیں کر سکتا، کفارہ بھی نہیں دے سکتا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تب کیا حکم ہے؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت یاد رکھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جو تم سے ہو سکے، جہاں تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یہ قرآن پاک کا اصول ہے۔ لہذا اگر آدمی بیمار ہے تو پھر اس حالت میں اس کو یہ روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ اس کے لیے معاف، اس لیے کہ اللہ تکلیف سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو، اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، واضح کر کر کے بیان کر رہا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس بات پر شکر ادا کرو سب سے پہلے کہ آج ہم اس لائق ہے کہ میرا آقا، میرا پروردگار مجھ سے مخاطب ہے اور ہم اس کی بات کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، دولت کے اندر، عہدے اور منصب کے اندر مگن ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے قیام کو، اس کے پیغام کو سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے اس اتارے ہوئے پیغام سے ناواقف ہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام اس کے تمام بندوں تک پہنچائیں، ہر بندے تک، وہ چاہے جہاں کا رہنے والا ہو اور چاہے جس جگہ کا ہو، چاہے جس زبان کا ہو، چاہے جس دھرم اور مسلک کا ہو، چاہے جو اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور آستھان اور بانسے یہ سب شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان نفرت کو اور دشمنی کو بڑھاوا دے، شراب کے سلسلے میں اور جوئے کے سلسلے میں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم بچو گے؟ یہ وہ آیات ہیں جس کے اندر سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اور اس کے بعد سورہ نساء کے اندر شراب کی ناپاکی کو اور اللہ کے لیے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس چیز کو بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ پروردگار ہمارے لیے واضح حکم نازل کر۔ حالانکہ یہیں سے جو مسلمان جو طبیعتیں تھیں وہ بچ گئی تھی، وہ شراب سے دور رہنے لگے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا ایک حکم فیصلہ کن حکمانہ تھا شراب کے سلسلے میں، لہذا یہ حکم نازل کیا گیا کہ اب تمہیں یہ آخری اور فائنل حکم ہے کہ شراب اب تمہارے اوپر حرام کر دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پلائی جا رہی تھی، پی جا رہی تھی کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاصد اور فرستادہ ادھر سے ان آیتوں کو پڑھتا ہوا گزرا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچو۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ جس کا جام ہاتھوں میں تھا اور وہ اٹھائے ہوئے تھا وہ اس کے ہونٹوں تک نہیں جا پہنچا، اور اگر اس نے منہ میں رکھ لیا تھا تو فوراً اس نے کلی کر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس کو حکم دیا کہ شراب کے ان مٹکوں کو توڑ دو۔ اللہ کی قسم یہ حکم نازل ہونے کے بعد ایک سیکنڈ نہیں لگا صحابہ کرام کو اس حکم پر عمل کرنے میں، کوئی ہیل و حجت نہیں، کوئی سوال ایف اینڈ بٹ کچھ نہیں،
حکم ہوا شراب حرام کر دی گئی، بس حرام، مٹکے توڑ ڈالے گئے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب، نالیوں میں شراب بہ رہی، ہر گھر کا یہی معاملہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی اور آپ مجمع میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بچو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتہینا یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، ہم رک گئے، بس آپ کا حکم آیا اور ختم۔ کیا کردار ہے صحابہ کرام کا، اور قرآن پاک نے یہودیوں کے بھی کردار کو ظاہر کیا ہے، جہاں پر ان کے سامنے کہا کہ جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے لیکن مانیں گے نہیں۔ سنتے تو ہیں بہت غور سے، لیکن دل کے اندر کیا ارادہ کیے ہوئے کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے۔ یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ اللہ نے مومنین کی تعریف فرمائی کہ مومنین کا معاملہ کیا ہے، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اے پروردگار ہم اطاعت کے لیے تیار، آپ نے کہا اور ہم اطاعت کے لیے بالکل تیار۔ شراب اور جوئے کی جو شکلیں ہیں، میں یہاں پر ایک بات بڑی واضح طریقے سے بیان کر دوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، متفق علیہ روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تعریف کی ہے۔ میرے الفاظ پر غور کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو مبتلا نشہ کر دے وہ خمر میں داخل ہے۔ ہر نشہ، جو چیز نشہ لے آئے وہ داخل خمر ہے، وہ خمر میں ہے، اور کل مسکر حرام، اور ہر مسکر حرام۔ مجھے افسوس یہ اس موقع پر کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام نے صرف انگور کی اور کھجور کی جو شراب تھی اس کو تو شراب سمجھا، اور باقی شراب کے اوپر سے حدود کو اٹھا لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلفاء سے لے کر، خلیفہ سے لے کر اور عوام تک سب اسی شراب میں مبتلا ہوئے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے کوڑے ان کی پیٹھوں پر پڑے اور وہ پھر اپنی سلطنت سے اتار دیے گئے اور نیچے کھڑے کر۔ شراب کیا ہے اس کی تشریح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لہذا شراب کی کوئی اور تشریحات نہ کی جائیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ شراب اس کو کہتے ہیں جب آپ پیے تو آپ کے دونوں پیر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے اور سامنے کا نہ دیکھا جائے تب وہ شراب ہے، ورنہ شراب نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے باہر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، بخاری شریف میں، جس کی تھوڑی مقدار، جس کی زیادہ مقدار تمہیں نشے میں ڈال دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک جام پینے سے، ایک گلاس شراب پینے سے کسی کو نشہ آتا ہے تو پھر ایک قطرہ، دو قطرہ، تین قطرہ قلیل مقدار وہ بھی حرام ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ ہم ایک گلاس پی لیتے ہمیں تو نشہ ہی نہیں آتا۔ ما اسکر کثیرہ، جس کی زیادہ تعداد تمہیں نشے میں مبتلا کر دے، فقلیلہ حرام، اس کا قلیل بھی حرام ہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی۔ لہذا شراب سے بچنے کی کوئی شکلیں نہ اختیار کی جائیں، اور جوئے کی جو شکلیں آج کل ہو گئی ہیں، انشورنس کی شکل میں ہے، بیمہ پالیسی کی شکل میں ہے، اور بہت سارے انعامی بانڈز کی شکل میں ہے، اور بہت سارے جو جوئے کی شکلیں اکٹھا ہوتی ہیں، پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک آدمی سب کا پیسہ لے اڑتا ہے، یہ ساری شکلیں حرام کر دی گئی۔ بلا محنت کے، بلا سبب تمہارے پاس پیسہ آ رہا ہے، تمہاری کوئی محنت نہیں، تو جس کا پیسہ تم نے چھینا ہے اس کے دل میں تمہارے لیے کس قدر نفرت ہوگی۔ کتنی لڑائیاں ہیں جو جوئے کی وجہ سے ہوئی، کتنی لڑائیاں ہیں جو شراب کی وجہ سے ہوئی، کتنی حرمتیں ہیں جو شراب کی وجہ سے پامال ہوئی، کتنی آبروئیں ہیں جو ان شراب اور جوؤں کی وجہ سے لٹ گئی۔ لہذا یہ شراب اور یہ جوا، ان دونوں سے پرہیز کرو اور ان کی تمام شکلوں سے پرہیز کرو، اور بنی اسرائیل کی طرح ان حرام کردہ اشیاء میں حلال ہونے کے طریقے مت ڈھونڈو۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس میں حلال ہونے کے طریقے ڈھونڈنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے
کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے شیطان چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے. یہ نماز کو الگ کر کے کیوں کہا؟ یہ نماز کو الگ کر کے اس لیے کہا کیونکہ نماز ہی عین ایمان ہے, ایمان کا جز ہے. نماز جو ہے وہ ایمان کی ایک علامت ہے, لہذا نماز کو خاص کر کے الگ سے بیان کیا. اور بڑے افسوس کی بات ہے بعض لوگ بڑے آرام سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نماز ہے وہ اسلام اور کفر کے بیچ میں فاصل ہے. دو ہی چیزیں ہیں, اسلام ہے اور کفر ہے. یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے, اور اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں اسلام میں, نماز آپ چھوڑتے ہیں کفر میں. یہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عبادت کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے, کوئی مزے سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے, سوچتا بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھے گا. بڑے آرام سے اذان ہوتی رہتی ہے, آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے, بڑے سکون سے بیٹھا رہتا ہے, کیونکہ دل کے اندر پختہ یقین ہے کہ مریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ دلوں کے اندر یقین بیٹھا ہوا ہے کہ مریں گے اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہو گے. صحابہ کرام کانپتے رہتے تھے. میں ایک واقعہ سے بیان کر دوں, کافی ہو جائے گا. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, حضرت ابوبکر صدیق کے بعد, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, جن کو جنت کی بشارت اسی دنیا کے اندر دی گئی, اور فرمایا جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں. بخاری شریف کی روایت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں, رات میں دروازہ کھٹکھڑاتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین خیریت, کیا ہوا, کیا واقعہ پیش آ گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, صرف یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو مدینے کے منافقین کے نام بتائے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقین کے نام بتائے. کہنے لگے حذیفہ وہ نام پھر مجھے بتا دو. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو اللہ کے رسول کا راز ہے, میں کیسے اس کو افشا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو ذرا سے یہ بتا دو کہ کیا میرا عمر کا نام تو اس کے اندر نہیں؟ حضرت حذیفہ رونے لگے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اتنا آپ کا عظیم مرتبہ, وہ ہیں جن کو ڈر ہے ایمان کا, خوف ہے ان کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے اندر ایمان تھا اور اب ہمارا ایمان چلا گیا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو. حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کھانا رکھا گیا, بہترین کھانا اور شاندار روٹیاں ان کے سامنے, وہ رونے لگے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وہ دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میں بھوکا ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا, بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آ جاتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے, اور آج میرے سامنے یہ کھانا لگا ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری تمام صلہ, میرا سارا بدلہ اسی دنیا میں دینا طے کر رکھا ہو اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ ہو. یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا جو ڈرتے تھے, خوف تھا ان کو. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین ہے, ایمان ہے. بالکل مجھے معاف کیجیے گا اس سچائی کے اوپر, صاف الفاظ کے اوپر, کہ یہودی کیا کہتے تھے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, ہم کہاں جہنم میں جائیں گے, اور اگر جائیں گے بھی تمام گناہوں کی وجہ سے تو تھوڑی مدت کے جائیں گے پھر نکال دیں گے. ہمارے لیے جہنم کہاں بنی, ہمارے لیے تو جنت بنی. اللہ نے ان کو ٹوکا تھا اور کہا تھا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, یہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ اہل کتاب ان کی آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا. جو نیک کا کام کرے گا, نیکی کا کام کرے گا, وہ جنت کے اندر جائے گا, اور جو برائی کا کام کرے گا وہ احاطت بہ خطیئتہ, اور ساری خطائیں اس کو گھیر لے گی اور وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ چہروں کو دیکھ کر نہیں ہوتا,
وہ خون اور نسل کو دیکھ کر نہیں ہوتا، وہ رنگ و روپ کو دیکھ کر نہیں ہوتا، وہ ایمان کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس ایمان کی فکر تھی صحابہ کرام کو، اور ہمارے اندر سے اس ایمان کو رخصت ہو گئی، ایمان چلا گیا۔ ہمارے یہاں اپنا جائزہ لینے کی مہلت نہیں، ہمارے یہاں تو دوسروں کا جائزہ لینے کی مہلت ہے۔ ہم تو صرف دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے کا پیجامہ کتنا ہے، تو دوسرے کی داڑھی کتنی ہے، تو دوسرا کھا کیا رہا ہے، تو دوسرا کما کہاں سے رہا ہے، تو دوسرے نے گھر کیسے بنوا لیا، تو اس کے پاس اتنے پلاٹ کیسے ہو گئے، تو اس کے پاس یہ گھر اتنا اچھا کیسے بن گیا۔ ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جس چیز پر ہمیں لگنا چاہیے، جو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر عمل کرنے والے ہیں، ہم کتنا اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہم کتنا موت کو یاد کرنے والے ہیں، ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کرنے والے ہیں۔ اگر آج ہماری موت ہو جائے تو کل ہم اللہ کے ہاں کیا لے کر کھڑے ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر رکھے جائیں گے، فرشتہ ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اور ہم کہیں گے بڑی شان سے کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور فرشتہ کہے گا تمہاری زندگی تو جھوٹ بولتی، تم نے جو لب سے کہا ہے وہ تو عمل پر پورا ہے ہی نہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ کہاں ہے، تمہیں اللہ پر کہاں بھروسہ ہے؟ تمہارے سجدے تو اللہ کے لیے تھے ہی نہیں، تمہارا قیام اور سجود تو اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، تمہاری عبادتیں تو اللہ کے لیے تھی نہیں، وہ تو ریاکاری تھی، وہ تو دکھاوا تھا، وہ لوگوں کے سامنے بڑا بننے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے لیے عبادتیں کہاں ہیں؟ رب تمہارا اللہ کہاں رہا؟ خوف تو تمہارا دشمنوں کا تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارا تو معاملہ یہ تھا کہ تم پیسے کے گن گن کر رکھتے تھے اور اسی کے اوپر اپنی ساری تقدیر اور ساری محنت اور ساری تدبیر سمجھتے تھے۔ تمہارا تو معاملہ یہ تھا کہ تم دنیا کے ذرا سے معاملات کو دیکھ کر خوف اور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ اور جب ہم بڑی شان سے ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور ہم کہیں دین اسلام ہے، اور فرشتے کہیں کہ نہیں تمہارا دین اسلام نہیں ہے، تمہاری زندگی کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اس میں اسلام تو ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا بنایا ہوا دین تھا جس پر تم عمل کر رہے تھے، وہ تو رسوم تھے، رواج تھے، دوسروں کے گڑھے ہوئے، بنائے ہوئے، سوچے ہوئے، قیاس زدہ، وہ تو فتاوے تھے، عمل تھے دوسروں کے۔ وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کہاں تھی جو محمد علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دی؟ وہ شریعت کہاں تھی؟ جو شریعت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی وہ شریعت تو تھی ہی نہیں، اسلام تو وہی تھا۔ تم کون سا اسلام لے کر آئے ہو؟ تمہاری زندگی میں جو اسلام ہے اس اسلام کا اور اللہ کے رسول پر جو اسلام نازل ہوا تھا اس سے کوئی میچ نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ اور ہم کہیں کہ جناب ہم سے سوال کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور ہم بڑی شان سے کہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے رسول ہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں صاحب تمہارا امام، تمہارا قائد، تمہارا رہبر، تم جس کے پیروی کرنے والے تھے وہ تو کوئی اور تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نہیں، وہ تو صرف تم زبان کے ذائقے کے لیے ان کا نام لے لیتے تھے، جیسے بنی اسرائیل نے زبان کے ذائقے کے لیے موسیٰ کا نام لے رکھا تھا کہ ہم موسیٰ کے پیروکار ہیں، اور زندگی ان کی پوری گزر گئی احبار اور رہبان کے فتاووں پر عمل کرتے ہوئے، اور قرآن پاک نے ان کو ٹوکا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے۔ موسیٰ کا تو صرف نام تھا، تورات کا تو صرف نام تھا، زندگی کے اندر وہ فتوے کہاں تھے، وہ عمل کہاں تھے جو حضرت موسیٰ کے تھے۔ اگر فرشتوں نے ہم سے بھی ایسے ہی کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کے فتوے تھے کہاں؟ ان کے فیصلے تم پر کہاں نافذ تھے؟ تمہارے اوپر تو کسی اور کے فتوے نافذ تھے، تمہاری زندگی میں تو عمل تم کسی اور کی باتوں پر کر رہے تھے، تم تو کسی اور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور صاف کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے تھے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تمہارے سامنے واضح آیات آ گئیں، واضح حدیثیں آ گئیں، پھر تم نے کیوں کہا کہ نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، عمل تو ہم اپنے مولانا اور مولوی کے فتووں پر کریں گے؟ کیوں کہا تم نے؟ جس دن تم نے کہا تھا اسی دن تمہارا ایمان ساقط ہو گیا، اور اس وقت تم کھڑے ہوئے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ اس دنیا میں مجھے عالم کہا جائے، مولانا کہا جائے، شیخ کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے،
کسی کو آپ علامہ کہہ لیجئے، علامت الدہر کہہ لیجئے، کتنا بڑا آپ لقب دے دیجئے، لیکن جس وقت ہم قبر کے اندر رکھ دیے گئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اب تو ہم وہاں پر جو کھڑے ہیں وہی ہماری اصل حیثیت ہے، وہی ہماری اصل حیثیت ہے. کہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا، الفاظ سے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ لیں یا اپنے آپ کو سلفی کہہ لیں، حنفی کہہ لیں، شافعی کہہ لیں، مالکی کہہ لیں، حنبلی کہہ لیں، محمدی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہم اصل تو وہ ہے کہ جب قبر کے اندر ہم رکھے جائیں گے اور اللہ رب العزت کہے گا ہاں تم مومن ہو، ہاں تم مومن ہو، تم وہ ہو جو ہمارے اور ہمارے رسول کے پیروی کر کے آئے، تمہاری زندگی کے اندر جو احکامات ہیں وہ اللہ کے رسول کے احکامات ہیں جس پر تم نے عمل کیا، تمہاری زندگی میں اسوہ کوئی تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے. جب اللہ کہہ دے کہ تم مومن ہو تو ہم مومن. امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا، ایسے ہی کسی شاگردوں میں کسی نے پوچھ لیا، انت مومن، کیا آپ مومن ہیں؟ وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا انشاءاللہ مومن ہیں، ضرور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور مومن ہیں. ان کو یہ خوف تھا، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر تھی، ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی، اس بات کی فکر تھی. اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی بنائے، اپنے آپ کا جائزہ لینے والا بنائے، اپنے گھر کا جائزہ لینے والا بنائے، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا جائزہ لینے والا بنائے، اپنے گھر کا ماحول کا جائزہ لینے والا بنائے. اس ماحول میں کیا پل رہا ہے، اس ماحول میں کیا چل رہا ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو گھر کے اندر نافذ کرنے کی طاقت ہے، اس کا ہم نے کتنا استعمال کیا. کھانے میں نمک اگر زیادہ ہو جائے تو آدمی اپنی بیوی کے اوپر برس پڑتا ہے، بیوی ذرا سی مرضی کے خلاف کر دے تو آدمی بیوی سے خفا ہو جاتا ہے، لیکن بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی فکر نہیں، روزے نہ رکھے تو اس کو کوئی فکر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے تو اسے کوئی فکر نہیں، اس کے بچے بے حیائی کی طرف جائیں تو اسے کوئی فکر نہیں، وہ نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں تو اس کو کوئی فکر نہیں. یہ کون سا مومن ہے؟ یہ مومن وہ ہے جو صرف زبان کے چٹخارے کا مومن. انما اصبح ایمان احدکم کلوقۃ علی لسان، تمہارا ایمان تمہاری زبان کا ایک چٹخارا بن گیا. جب کہا جاتا ہے مومن انت، کیا تم مومن ہو، تو کہتا ہے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قذرات، بلا رب العالمین، اللہ کے رب العالمین کی قسم میں مومن ہوں. کذب و مالک میں حسن بصری نے کہا کہ اللہ کی پسند، اللہ کی ذات کی قسم، یہ جھوٹ، زندگی سے ایمان ندارت ہے، ختم ہو گیا. پہنچے جو شیخ حشر میں اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بچائے، ان تمام چیزوں سے اپنا جائزہ لینے والا بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ موت کو یاد کرتے، 100 سے زیادہ آپ استغفار کرتے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے، اللہ کے سامنے حمد اور شکر کا نذرانہ پیش کرتے. آج ہماری زندگی کے اندر کتنا داخل ہے، قرآن ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں کتنی ہیں، اور کتنا ہمیں سمجھنے کا جذبہ ہے کہ ہم سننا چاہیں، جاننا چاہیں ہمارے نبی پاک نے کیا کہا، کیا فرمایا، وہ جاننے کا جذبہ. اللہ رب العزت ہمیں بیدار کرے. طے کر لیجیے آج سے کہ ہمیں قرآن پاک کا پورا ترجمہ جاننا ہے. طے کر لیجیے کہ ہمیں اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک اسے پہنچانا ہے. یہ طے کر لیجیے. زندگی کا حساب، یہ زندگی کا حساب کتاب لیجیے. یہ زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے اور کب موت کا فرشتہ آ جائے ہمیں نہیں معلوم. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. آپ یہ طے کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اگر اس سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا تو آپ کو تکمیل عمل کا پورا ثواب ملے گا، مکمل پورا ثواب ملے گا جو آپ نے طے کر رکھا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 91 تک یہ آج کا درس ہے.